زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین گرامی قادر، مومنین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج ہم رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان کے 9ویں باب، جو کہ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے چند عرائض لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی مقدماتی ابحاث میں برادران آپ کی خدمت میں گوش گزار کر چکے ہیں کہ یہ کتاب 250 سالہ انسان رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہئی نے ائمہ اطہار کی 250 سالہ زندگی اور سیاسی جدوجہد کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تمام کے تمام 11 ائمہ کو امام علی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی تمام 250 سالہ زندگی کو رہبر معظم نے گویا ایک انسان، ایک فرد کی زندگی کے مانند قرار دیا ہے کہ جس کی زندگی 250 سال پر مشتمل ہو، جس کی عمر۔ اس 250 سالہ انسان کی جدوجہد اور سیاسی جدوجہد کے رہبر معظم نے 4 ادوار بیان کیے ہیں۔ پہلا دور حضرت علی علیہ السلام کا وہ دور ہے جب آپ سے خلافت چھین لی گئی اور آپ 25 سال کا جو عرصہ ہے جو خلفاء کے ساتھ اور خلفاء کے زمانے میں آپ کا رہا۔ اس کے بعد دوسرا دور وہ دور ہے جس میں امام علی علیہ السلام کی 4 سالہ 4.5 سالہ حکومت ہے اور ساتھ تقریباً 6 مہینے کی حکومت امام حسن علیہ السلام کی ہے۔ تیسرا دور وہ ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کی صلح سے شروع ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک ہے۔ اور چوتھا دور وہ دور ہے جو امام سجاد علیہ السلام کی امامت کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت صغرا کے شروع ہونے تک کا یہ دور ہے۔ آج ہم اس کتاب کے 9ویں باب، جو کہ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور جو ائمہ معصومین کی اس جدوجہد کے چوتھے دور یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے شروع ہوتا ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک رہتا ہے، اس دور کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے سب سے پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ امام گویا ساری زندگی ایک گوش و کنار میں بیٹھے رہے اور وہاں پر آپ نے صرف زیادہ سے زیادہ دعا مناجات ان میں لگے رہے یا عزاداری امام حسین علیہ السلام میں لگے رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی عملی جدوجہد نہیں کی۔ بہت سارے مورخین نے، بہت سارے تاریخ کے تجزیہ و تحلیل کرنے والوں نے اس حوالے سے، امام کے حوالے سے یہی پکچر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ حتیٰ جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط تصور ہے کہ گویا امام سجاد علیہ السلام نے مظلومیت کا ایک ایسا زمانہ گزارا کہ جس زمانے میں آپ کوئی بھی عملی جدوجہد نہیں کر سکے اور نہ ہی آپ نے عملی جدوجہد کی ہے۔ یہ بالکل اس حقیقت کے برعکس ہے کہ جو ہمیں امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے سامنے آتی ہے اور رہبر معظم اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ باقی تمام ائمہ کی طرح امام سجاد علیہ السلام کی بھی پوری زندگی اس ہدف کہ جو اس 250 سالہ انسان کا جو ہدف رہا ہے، اس ہدف کے لیے جو جدوجہد تھی، اس جدوجہد میں گزری ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ کار بدل سکتا ہے، اس کی حکمت عملی ممکن ہے بدلی ہو، لیکن اصل ہدف سے امام سجاد علیہ السلام نہ پیچھے ہٹے، نہ اس عملی جدوجہد سے اور نہ اس سیاسی جدوجہد سے پیچھے ہٹے۔ اب کسی بھی امام کی اور 250 سالہ اس سیرت، تمام ائمہ کی سیرت کو اگر ہم نے سمجھنا ہو تو اگر ہم ایک ایک واقعے کو علیحدہ سے سمجھیں تو
ایک ایک واقعے کو علیحدہ سے دیکھ کر ہم شاید کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکیں۔ اگر ہم نے ائمہ کی زندگی کے واقعات کو، مختلف ادوار کو اگر صحیح طرح سے سمجھنا ہے اور اس کا صحیح تجزیہ و تحلیل کرنا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہم ان سارے ائمہ کی اور پھر ہر امام کی کلی اورینٹیشن، ان کی سمت و سو اور ان کے اہداف کو ہم جو ہے وہ سمجھیں۔ جب تک ان اہداف کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے، جب تک ائمہ کی اس پوری جدوجہد کی کلی اورینٹیشن اور سمت و سو کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے، تب تک ہم جو ہے وہ صحیح طرح سے ائمہ کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ پس امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کو بھی سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ امام علیہ السلام کا ہدف کیا تھا، امام علیہ السلام کی پوری زندگی کی سمت و سو کس طرف تھی، امام کی جو سفر تھا، امام کی جو حرکت تھی اور امام کی جو تحریک تھی اور جدوجہد، اس کی سمت و سو کیا تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے رہبر معظم جو ہے وہ ائمہ معصومین کے جو 4 ادوار بیان کیے ہیں اس 250 سالہ انسان کی زندگی کے، اس میں تیسرا دور جو کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے مقدمے کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا دور جو ہے وہ ایسا رہا کہ جس میں بعض مصلحتوں کی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے قیام نہیں کیا۔ وہ 25 سالہ ایک دور ہے جس میں حکومت امام کے پاس جو ہے وہ نہیں تھی، اور ابتدائی 6 مہینے کے علاوہ امام علیہ السلام نے حکومت ہاتھ میں لینے کے لیے دوبارہ جدوجہد بھی نہیں کی، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرایا، لیکن مسلح جدوجہد امام نے نہیں کی۔ اسلام کی مصلحتوں کے لیے خاموشی اختیار کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا۔ دوسرا دور وہ ہے کہ جو ائمہ معصومین کی حکومت کا دور ہے، جس میں لوگوں نے رسول اللہ کے بعد ائمہ کی الہی حکومت کا مزہ چکھا اور دیکھا کہ الہی حکومت کیسی ہوتی ہے، الہی اقدار کے مطابق حکومت کیسی ہوتی ہے، وہ امیر المومنین کی حکومت کا دور ہے۔ تیسرا دور جو ہے وہ تب ہے کہ جس میں یہ دوسرے دور میں امام حسن علیہ السلام کی بھی 6 ماہ کی جو ہے وہ حکومت شامل ہے۔ تیسرا دور جو ہے وہ تب شروع ہوتا ہے جب امام حسن علیہ السلام مجبور ہو کے معاویہ سے صلح کرتے ہیں۔ یہاں جب امیر شام سے آپ صلح کرتے ہیں تو یہاں پہ صلح کر کے یوں نہیں ہے کہ امام علیہ السلام گھر بیٹھ کے اور حکومت ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اوروں کو دے دی، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ ایک مقتدرانہ طور پہ یہ عقب نشینی دی۔ ایک ایسی عقب نشینی تھی کہ جیسے جنگ میں ایک حکمت عملی کے تحت انسان پیچھے ہٹتا ہے تاکہ پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ حملہ کر سکے۔ اس عقب نشینی کو بزدلانہ عقب نشینی نہیں کہا جاتا یا مصلحت پسندانہ عقب نشینی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو کہیں گے مقتدرانہ عقب نشینی ہے۔ ایک ایسی عقب نشینی ہے جو پورے اقتدار کے ساتھ ہوئی ہے۔ یہاں پہ امام حسن علیہ السلام نے رہبر معظم کے بقول وہ جدوجہد جو بالکل آشکار تھی، اس جدوجہد کو آپ انڈر گراؤنڈ لے گئے۔ اب آپ نے تشکیلات، تشیع کی تشکیلات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ تشکیلات کیا ہے؟ تشکیلات یعنی آپ جو ہے وہ ایک ایسا آپ نے نیٹ ورک بنایا تشیع کا کہ جن کے آپس میں روابط ہوں اور وہ ایک کامن گول کے لیے، ایک مشترکہ ہدف کے لیے جدوجہد کرے۔ اور مشترکہ ہدف یہ ہے کہ وہ الہی حکومت جو ائمہ سے چھین لی گئی ہے، وہ حکومت دوبارہ جو ہے وہ آئے اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، جو اسلام مبین ہے، وہ دوبارہ سے جو ہے اس کی حاکمیت ہو اور حکومت اسلامی دوبارہ اس کا قیام جو ہے وہ وقوع پذیر ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے 10 سالہ دور امامت میں، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی شہادت سے پہلے، واقعہ عاشورہ سے پہلے 10 سال میں، یہ تقریباً 20 سال میں اس تشکیلات کو، اس نیٹ ورک کو جو ہے وہ آپ نے اور اس فارمیشن کو آگے بڑھایا، زیادہ سے زیادہ مومنین کو جمع کیا، ان مومنین کے آپس میں روابط تھے اور اس جدوجہد کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے، آپ نے اگر حکومت اسلامی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک کیڈر ہونی چاہیے جو آپس میں منسلک ہو، جو امام سے بھی منسلک ہو، جو ایک اشارے پر، امام کے ایک اشارے پر سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو۔ بہرحال جب یزید کا دور آیا اور حکومت اس کو ملی تو یہاں پہ ایسے ناگزیر حالات ہو گئے کہ امام میں عالی مقام کو یہاں پہ ان کے لیے قیام کرنا ضروری تھا۔ یہاں پر وقت کا تقاضا یہ تھا کہ قیام کیا جائے۔ امام علیہ السلام کا یہ قیام ہوا۔ اس قیام کے بعد، خود اس قیام میں جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، یہ لوگوں کے لیے بالکل بھی جو ہے وہ ان کی سمجھ سے بالاتر تھا کہ
اتنا بھی ظلم و جبر آگے بڑھ سکتا ہے کہ نواسہ رسول جن کا اسلامی معاشرے میں اتنا زیادہ تقدس ہے ان کو شہید کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد 2 واقعات ہوئے. مدینہ پر چڑھائی ہوئی، مدینہ، اور اس کے بعد مکہ پہ چڑھائی ہوئی. پھر توابین کا جو لشکر ہے اس کی وہ جنگ، اور پھر مختار، اور یہ مختلف نہضتیں اور مختلف تحریکیں جو چلی اور مختلف طرح کے مظالم ہوئے. اس سے گھٹن کا ماحول بنا، لوگوں میں ایک خوف و ہراس کی کیفیت آئی، اور لوگ جو ہے وہ اب کیا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایسا دور بنا کہ جس کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال میں ہمیں ملتا ہے کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ یہ جو عہد امامت تھا، جو میثاق امامت تھا، اسے پلٹ گئے. اور اب اماموں کے پاس، ائمہ کے پاس جو ہے وہ 3 سے زیادہ وہ مخلص افراد، جو چوٹی کے جن کو افراد آپ کہیں، جن کو آپ ہراول دستہ جن کو ائمہ کا کہیں، جو کربلا جیسے شہداء ہیں، ان جیسے افراد 3 سے زیادہ امام کے پاس، امام سجاد علیہ السلام کے پاس نہیں رہے. البتہ امام سجاد علیہ السلام نے یہاں اپنی جدوجہد کی اپنی حکمت عملی کے ساتھ. تو پھر عرصہ گزرنے کے بعد جو آپ کا 35 سالہ امامت کا عرصہ ہے، اس کے آخری ایام میں خود ہی امام میں صادق علیہ السلام کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی، اسی میں امام فرماتے کہ ثم ان الناس لاحقوا وکثروا، پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگ ہمارے ساتھ ملتے رہے، امامت کے ساتھ ملتے رہے. یہ 3 سے پھر بڑھے اور پھر ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی. بہرحال ایک طرف یہ شدید گھٹن کا ماحول تھا، شدید خوف و ہراس کا ماحول تھا، رعب کا اور دہشت کا ماحول تھا. دوسری طرف سے سیاسی طور پہ کرپشن، اخلاقی کرپشن اور فکری طور پہ عقب ماندگی جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی. اس زمانے میں امام سجاد علیہ السلام کوئی بھی اقدام کھل کے نہیں کر سکتے تھے. امام سجاد علیہ السلام کا ہدف وہی ہے، کیا جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حکومت اسلامی دوبارہ ائمہ کی طرف پلٹے، حکومت اسلامی کو تشکیل دینا. البتہ امام سجاد علیہ السلام کو اپنے حالات کی وجہ سے یہ بھی معلوم ہے کہ اب یہ حکومت ان کے اپنے دور امامت میں حکومت اسلامی ائمہ تک واپس نہیں پلٹنے والی ہے. ائمہ دوبارہ حکومت اسلامی ان کے ہاتھ میں نہیں آنے والی، بلکہ احادیث سے ہی ہمیں ملتا ہے کہ اس حوالے سے پہلے 70 ہجری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھا کہ یہی جو 41 ہجری میں جو حکومت ائمہ سے چھنی ہے، وہ جو امام حسن علیہ السلام نے جو نیٹ ورک اور فارمیشن بنائی ہے اور جو ائمہ کی جدوجہد ہے، اس کے نتیجے میں 70 ہجری میں یہ حکومت جو ہے وہ واپس ائمہ کی طرف پلٹ جانی تھی. لیکن امام حسین علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوا، اور ان کی شہادت، المناک شہادت کی وجہ سے اتنا غضبناک ہوا کہ یہ 70 ہجری میں یہ واقعہ اور حکومت جو ہے وہ پھر ائمہ تک نہیں پہنچ سکی، اور مومنین اس کی برکت سے جو ہے وہ مستفید نہیں ہو سکے، اور عوام الناس اس کی برکت سے مستفید نہیں ہو سکے. پھر جو ہے وہ اگلا جو عہد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 140 ہجری میں تھا، یعنی کہ تقریباً امام 147-48 ہجری میں تھا، جو کہ تقریباً امام صادق علیہ السلام کے آخری ایام میں یا امام کاظم علیہ السلام کی دور امامت میں کہ ابتدا میں یہ حکومت دوبارہ ائمہ کی طرف پلٹنے کا جو ہے وہ وعدہ ہوا. بہرحال اس کے اپنے جو ہے وہ وجوہات ہے کہ دوبارہ 148 ہجری میں کیوں نہیں ملی. انشاءاللہ امام صادق یا امام باقر علیہ السلام کی سے متعلق ابحاث میں ہم جو ہے وہ بیان کریں گے. یہاں پہ امام سجاد علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ حکومت اسلامی میری اپنی زندگی میں جو ہے وہ ائمہ تک واپس نہیں پلٹنے والی، لیکن جدوجہد جو ہے اس سارے گھٹن کے ماحول کے باوجود، اس سارے جو ہے وہ اسلام سے انحراف کے باوجود امام سجاد علیہ السلام نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا. البتہ جدوجہد کی حکمت عملی امام سجاد علیہ السلام نے جو ہے وہ بدلی، کیونکہ صورتحال ایسی تھی کہ لوگ حتیٰ حق کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں ما ندری کیف نصنع بالناس، ہم نہیں جانتے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا کریں. ان حدثناہم بما سمعنا من رسول اللہ، اگر ہم سے وہ بات کرتے ہیں ان سے کہ جو ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے لیے بیان کرتے ہیں، تو ضحکوا، تو یہ اس پر ہنستے ہیں، اس پہ ہنسنے لگیں گے یہ. اور دوسری طرف سے ہم اگر جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں تو ہمارے یہ برداشت سے باہر ہے کہ ہم یہاں پہ اس حالات میں جو ہے وہ ہم خاموش رہیں. اور حتیٰ کہ امام سجاد علیہ السلام نے یہ کہا کہ پورے حجاز میں حتیٰ 20 لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو ہماری مدد کو
نکلیں جو ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں. تو یہ صورتحال تھی. اب اس میں امام سجاد علیہ السلام کی باقی ائمہ کی طرح وہ 3 اہداف، اہم ترین ہدف تو آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ حکومت اسلامی کا قیام ہے. اس حکومت اسلامی کے قیام کے لیے امام سجاد علیہ السلام نے کیا کام کرنا تھا اور باقی ائمہ نے بھی اس کے بعد کیا کام کیا، وہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیے، جب آپ اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کو حکومت اسلامی آئیڈیالوجی سے آگاہ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے ایک کیڈر تیار کی. جب مدینہ میں معاشرے میں آئے اور لوگ اسلامی آئیڈیالوجی سے آگاہ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے حکومت اسلامی قائم کی. تو حکومت اسلامی قائم کرنے کا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ لوگ وہ جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے اس سے آگاہ ہوں. اور یہاں پر کیونکہ طاغوتوں کے ہاتھ میں حکومت آ چکی تھی، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو اسلامی آئیڈیالوجی سے دور کر دیا، اسے غافل کر دیا. ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں دین ہے، دین میں اتنا انحراف نہیں آیا. لوگوں کو ابھی تک کئی اصحاب موجود ہیں، ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ خود ائمہ معصومین، وہاں پہ امام حسن امام حسین موجود تھے ابھی تک. تو لوگوں کے ذہنوں میں دین ہے لیکن اس دین سے لوگ غافل ہو چکے ہیں. دنیاوی مفادات کی خاطر اور دنیا کی ریل پیل سے جو ہے، مال کے ریل پیل سے، اس دین سے لوگ جو ہے وہ غافل ہو چکے ہیں. اور حکمرانوں نے جو لوگوں کو منحرف کرنے کے لیے جو مختلف کام کیے ہیں. اب امام سجاد علیہ السلام کا اور باقی ائمہ کا بھی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی سے لوگوں کو آگاہ کریں، درست اسلامی تفکر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور یہ اسلامی حکومت کی زمینہ سازی کے لیے ضروری تھا. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ وہ دور گزرا ہے کہ جب ایک لمبے عرصے تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا رہا ہے، لوگوں کو اہل بیت سے دور کیے رکھا گیا ہے. اب جب اہل بیت سے لوگوں کو دور رکھا گیا ہے تو لوگوں کو خود اصل مسئلہ امامت سے بھی لوگ منحرف ہو چکے ہیں. لوگ امامت جو ہے اس کو بھی نہیں جانتے کہ امامت اور حکومت کس کا حق ہے، اور یہ حکومت جو ہے وہ ظالموں کے ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے. لہٰذا ضروری ہے کہ اس حکومت کے جو اصلی حقدار ہیں، اس امامت کے جو اصلی حقدار ہیں، لوگوں کے سامنے ان کا تعارف کروایا جائے، اہل بیت کا تعارف کروایا جائے. اہل بیت کا چہرہ لوگوں کے درمیان مسخ کر دیا گیا، لوگ اہل بیت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا. لوگ نہیں جانتے کہ اہل بیت اطہار ہی وہ ذوات اقدسہ ہیں کہ جو حکومت کا حق رکھتے ہیں. لوگوں میں امامت کا اس طرح کا تصور پیش کر دیا گیا ہے کہ حکومت کا حق جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کے پاس ہے، اور لوگوں کی ہدایت کا حق جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کے پاس ہے. یہاں ضروری تھا کہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس حکومت کا اصلی اہل کون ہے. اور پھر تیسری چیز وہ کیا، وہ جو تشکیلات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حکومت اسلامی آپ نے اس کی آئیڈیالوجی اسلام کے لوگوں کے سامنے بیان کر دی، حقدار بھی اصلی آپ نے بیان کر دیا. لیکن آپ نے جب حکومت اسلامی کے لیے قیام کرنا ہے تو عالم اسلام کے گوشہ و کنار میں ایسے افراد موجود ہونے چاہیے کہ جو آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے، جو لوگوں کو دعوت دے سکے ائمہ کی حکومت کی طرف، اور وہ ائمہ سے مربوط ہوں، ائمہ کے تعلیم یافتہ ہوں. تو یہ ہے تشکیلات، یہ ہے فارمیشن جو بنانا جو ہے وہ ضروری تھی، اور لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنا جو ہے وہ ضروری تھا. اب اس سارے ماحول میں امام علیہ السلام کھل کے قیام نہیں کر سکتے تھے. یہاں پہ دیکھیے کربلا میں بھی امام علیہ السلام کو اسی حکمت کے تحت ان کو جو ہے وہ بیمار ہوئے اور اس قابل بھی نہ ہوئے کہ اٹھ سکیں تاکہ ان پر جہاد فرض نہ رہے، کیونکہ اگر وہ جہاد فرض ہوگا اور وہ بھی اٹھتے تو یقیناً امام سجاد علیہ السلام بھی شہید ہو جاتے. اب امام کی زندگی کو بچانا ضروری تھا. جس مقصد کے تحت امام کی زندگی کو کربلا میں بچانا ضروری تھا، اسی مقصد کے تحت ابھی بھی امام کی زندگی بچنا ضروری ہے. جس مقصد کے تحت امام حسن علیہ السلام کی زندگی بچنا ضروری تھی، اب بھی امام سجاد علیہ السلام کی زندگی بچنا ضروری ہے. اب عبد الملک ابن مروان طاقتور حکمران ہے. ایسے سلسلے میں، ایسے وقت میں اگر امام سجاد علیہ السلام قیام کرتے، یا اب تک وہ جو قیام ہوئے ہیں امام علیہ السلام سے ان کی اٹیچمنٹ جو ہے اس لوگوں کے سامنے آ جاتی کہ یہ قیام جو ہے وہ امام سے منسلک ہے اور اس کے پشت پناہ امام ہے، تو یقیناً اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہوتا کہ امام علیہ السلام شہید ہو جاتے، تشیع اور وہ حقیقی اسلام یہیں پہ جو ہے وہ مٹ جاتا. لہذا ضروری تھا کہ حقیقی اسلام کو بچانے کے لیے یہاں پہ امام جو ہے وہ موجود رہے
اور ایسی حکمت عملی اپنائیں کہ وہ گھٹن کا ماحول ختم ہو، لوگ اسلامی آئیڈیالوجی کی طرف واپس آئیں، لوگ پہچانے حکومت کے اصلی حقدار کو، ائمہ کو، اہل بیت کو پہچانے، اور یہ اس فارمیشن کے ذریعے سے ایک ایسا قیام عمل میں آئے کہ جس کی وجہ سے حکومت اسلامی دوبارہ قائم ہو سکے۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مختار کے حوالے سے بھی، توابین کے حوالے سے بھی، کسی حوالے سے بھی یہ ظاہر نہیں کیا کسی بھی طرح سے کہ امام کی اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ہو، وہ لوگ امام کے ساتھ منسلک ہو، امام کے اشاروں پر جو ہے وہ چل رہے ہوں۔ اگرچہ روایات کے مطابق جو ہے وہ مختار اور امام سجاد علیہ السلام کے درمیان خفیہ روابط تھے، رہبر معظم فرماتے ہیں، اور اگر مختار کامیاب ہو جاتے تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ وہ حکومت بھی حتماً امام سجاد علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ لیکن ہم ظاہری طور پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی کہ امام سجاد علیہ السلام نے ملأ عام میں مختار کا جو ہے وہ تعریف کی ہو، یا اس کو اپنا ساتھ اس کا منسلک ہونا جو ہے وہ اس کا اظہار کیا ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مختار کی حکومت کی ناکامی کی صورت میں اس کا سارا ملبہ امام سجاد علیہ السلام پہ گرتا اور تشیع کو نقصان پہنچتا۔ لہٰذا امام سجاد علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ظاہری طور پہ حتیٰ تقیتاً جو ہے وہ مختار کی رہبر معظم فرماتے ہیں کہ بدگوئی بھی کی، اور رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ یہ تقیہ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ بدگوئی تھی، ورنہ مختار حکومت جو ہے وہ آپ کو دے دیتے اگر کامیاب ہوتے اپنی اس تحریک میں۔ زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کیا روش اپنائی، وہ روش جو ہے انتہائی جاندار روش ہے اس مقام پر جہاں پہ امام سجاد علیہ السلام تھے، جو وہاں کے حالات تھے اور جس طرح لوگ معنویت سے دور ہو گئے تھے۔ وہ روش تھی وعظ و نصیحت کی روش اور دعا و مناجات کی روش، اور اپنی تشکیلات کو مضبوط کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ امامت کے اس سلسلے کے ساتھ جو اٹیچ ہوتے ہیں۔ اون چهره مظلوم بی صدای سر به زیر منفعلی که از امام سجاد درست کردن به کلی برخلاف واقع. چهره حقیقی امام سجاد علیه السلام چهره یک مبارز قهرمان، خستگی ناپذیر، آشتی ناپذیر، پیگیری است که با تدبیر تمام، با دقت کامل راهها رو میشناسه و انتخاب میکنه و به سمت هدفها این راهها رو میپیمایه، خودش خسته نمیشه و دشمن رو خسته میکنه. سیاست این بود که این کانون اسلام واقعی رو به کلی از بین ببرن و کسانی را که ممکنه ادعای جانشینی پیغمبر رو داشته باشن و مردم هم قبول داشته باشن که اینا جانشینی به حق پیغمبرن، اینا رو به کلی نابود کنن یا منزوی کنن. در این شرایط امام سجاد کار امامت رو شروع، یعنی به تلخی و سختی و مهنت دوران امام سجاد در تمام 250 سال زندگی ائمه هیچ سالهای دیگری رو ما نمیشناسیم. اون وقت در این دوران این قهرمان اهل بیت کمرش رو بست برای ادای رسالت. آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کمنٹس کے منتظر رہیں گے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.